قصص الفرقان کی چوتھی قسط کے ساتھ اعلیٰ حیدر حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے قصر فرعون میں پرورش کا ذکر کیا تھا۔ سلسلہ کلام کو مزید بڑھاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کی نجات کا سامان کیسے کیا۔ تفسیر علی ابن ابراہیم میں مرقوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن سے زمانہ بلوغت تک فرعون کے محل میں نہایت احترام کے ساتھ رہے، مگر توحید کے بارے میں ان کی واضح باتیں فرعون کو سخت ناگوار گزرتی۔ ایک دن فرعون نے موسیٰ کو آغوش میں بٹھایا ہوا تھا، موسیٰ کو چھینک آئی تو حضرت موسیٰ نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ فرعون کو یہ الفاظ نامانوس محسوس ہوئے، انہوں نے ان کے منہ پر زوردار تمانچہ دے مارا۔ موسیٰ نے اس پر فرعون کی داڑھی پکڑ لی۔ فرعون کی داڑھی کافی لمبی تھی۔ فرعون نے بچے کا ہاتھ چھڑانے کی بڑی کوشش کی، لیکن بچے کی مٹھی کھلنے میں نہ آتی تھی۔ موسیٰ نے زور سے جھٹکا دیا تو فرعون کی داڑھی کا ایک حصہ اکھڑ گیا۔ فرعون کو سخت غصہ آیا، اس نے ارادہ کیا کہ وہ اس بچے کو قتل کر ڈالے گا، لیکن بی بی آسیہ دوڑتی ہوئی آئیں اور کہا کہ اسے کچھ نہ کہو، یہ معصوم بچہ ہے، اسے کیا پتا کہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ فرعون نے کہا، آسیہ تم غلطی کر رہی ہو، مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے ہمیں تباہ و برباد کرنا ہے۔ بی بی آسیہ نے کہا، یہ تمہارا وہمہ ہے، تم اس کا امتحان لے لو۔ اس کے سامنے 2 تھال رکھو، ایک تھال میں سرخ کھجوریں اور دوسرے میں سرخ انگارے رکھو، پھر دیکھو کہ بچہ کہاں ہاتھ ڈالتا ہے۔ فرعون نے 2 تھال منگوائے، ایک میں سرخ کھجوریں اور دوسرے میں انگارے رکھے، اور موسیٰ کو درمیان میں بٹھا کر کہا کہ ان میں سے ایک چیز اٹھا لو۔ موسیٰ نے کھجوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ خدا نے جبریل کو بھیجا اور انہوں نے حضرت موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کر انگاروں میں ڈال دیا۔ موسیٰ نے ایک انگارہ اٹھایا اور اسے منہ میں ڈالا، جس سے ان کا ہاتھ اور منہ بظاہر دونوں جل گئے۔ موسیٰ رونے لگے۔ اس وقت بی بی آسیہ نے فرعون سے کہا کہ میں نہ کہتی تھی یہ عام بچہ ہے، اب تو تمہیں مان لینا چاہیے کہ یہ عام بچہ ہے۔ فرعون یہ منظر دیکھ کر حضرت آسیہ کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ کتاب کمال الدین میں مروی ہے کہ حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں جوانی کی منازل طے کر رہے تھے، اور دوسری جانب بنی اسرائیل گزشتہ انبیاء کی زبانی یہ سن چکے تھے کہ جب ان پر ظلم و ستم کی انتہا ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے نجات دہندہ کو بھیجے گا، اس لیے انہیں اپنے نجات دہندہ کا بڑی شدت سے انتظار تھا، لیکن انہیں موسیٰ کے متعلق کچھ معلومات نہ تھیں۔ فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل اپنے نجات دہندہ اور ہادی کی جستجو میں ہیں، تو اس نے ان پر مزید سختیاں کر دیں اور انہیں نجات دہندہ اور ہادی کے متعلق گفتگو کرنے تک سے روک دیا گیا۔ ایک چاندنی رات میں چند اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر ایک بزرگ عالم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم مدت سے اپنے نجات دہندہ اور ہادی کے متعلق سنتے آ رہے ہیں، تو کیا یہ تمام خبریں طفل تسلیوں کے مترادف ہیں یا ان میں کچھ حقیقت بھی باقی ہے؟ ہم بھلا کب تک فرعون کے ظلم و بربریت کو برداشت کرتے رہیں گے؟ بزرگ عالم دین نے جواب دیا کہ حالات و قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے نجات دہندہ کا ظہور ہونے کو ہے، اس کا تعلق لاوی کے خاندان سے ہوگا اور اس کا نام موسیٰ ابن عمران ہوگا۔ وہ لمبے قد و قامت کا جوان اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ ابھی وہ محفل میں بیٹھ کر یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک خچر پر سوار ہو کر وہاں پہنچے اور وہاں جا کر رک گئے۔ اسرائیلی عالم دین نے اپنا سر اٹھایا تو اسے ان میں سے اپنے منجی موعود کی علامات دکھائی دی۔ چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، جوان خدا تم پر رحم کرے، یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میرا نام موسیٰ ہے۔ اسرائیلی عالم دین نے والد کا نام پوچھا تو آپ نے فرمایا عمران۔ یہ سننا تھا تو وہ اسرائیلی عالم دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ کی جانب بڑھا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسے دینا شروع کر دیے۔ دوسرے اسرائیلیوں نے بھی اٹھ کر آپ کے ہاتھ پاؤں چومے اور وہ تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بن گئے۔ ادھر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توحید پرستانہ باتوں سے تنگ آ چکا تھا اور اس نے انہیں مارنے کا مکمل ارادہ کر ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ نے بھی فرعون کا ارادہ بھانپ لیا اور اس کا محل چھوڑ دیا اور شہر میں چلے گئے۔ ایک رات جب لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے تو آپ شہر میں داخل ہوئے، وہاں 2 افراد کو لڑتے ہوئے دیکھا، جن میں سے ایک قبطی اور دوسرا بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا۔ بنی اسرائیل والا حضرت موسیٰ کے عقائد پر ایمان رکھتا تھا اور دوسرا فرعون کے مطبخ کا باورچی قبطی تھا۔ قرآن نے بنی اسرائیل والے فرد کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا اور دوسرا فرد قبطی اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ مجمل بیان میں مرقوم ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے اپنے شیعوں سے فرمایا کہ تمہیں یہ نام مبارک ہو۔ آپ کے صحافی ابو بصیر نے کہا، مولا کون سا نام؟ آپ نے فرمایا وہ نام ہے شیعہ۔ پھر حضرت امام صادق علیہ السلام نے سورۃ القصص کی آیت تلاوت فرمائی، فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ۔
جب موسیٰ کے شیعہ نے آپ کے دشمن کے خلاف فریاد کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم کی حمایت میں اس دشمن کو گھونسا مارا، جس سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد آپ شہر میں چھپ گئے اور دوسرے دن پھر لڑائی کا واقعہ ہوا، اور جس سے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ کل رات کی تاریکی میں جو شخص قتل ہوا تھا وہ موسیٰ کے ہاتھوں سے مرا تھا۔ مرنے والا فرعون کا منظور نظر مطبخ کا باورچی تھا۔ یہی باتیں دربار فرعون میں پہنچی کہ موسیٰ نے ان کی برادری کے ایک فرد کو قتل کیا ہے، تو اہل دربار کہنے لگے کہ اس کے بدلے موسیٰ کو قتل کر دینا چاہیے۔ جب یہ بات فرعون کے خزانچی حزقیل نے سنی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیر خواہ تھے اور ایک عرصہ سے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، اسی لیے قرآن نے انہیں مومن آل فرعون کے لقب سے یاد کیا ہے۔ حضرت حزقیل دوڑے دوڑے حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے اور انہیں کہا کہ اے سردار، تجھے قتل کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں، آپ میری بات مانیں تو یہ شہر چھوڑ کر کہیں باہر چلے جائیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، کہیں باہر چلے جائیں۔ حضرت حزقیل نے نہ صرف حضرت موسیٰ کو ہجرت کا مشورہ دیا، وہیں پر فرعون کے دربار میں بھی اس تجویز کی کھل کر مخالفت کی کہ حضرت موسیٰ کو قتل کر دینا چاہیے، اور مجبوراً فرعون کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا پڑی تھی۔ کس قدر دکھ کی بات ہے کہ وہ شخصیت کہ جنہوں نے موسیٰ کی جان بچائی، انہیں قرآن مومن آل فرعون اور ان کے دین کا محسن قرار دیتا ہے، اور دوسری جانب وہ ہستی کہ جنہوں نے نبی کے بچپن سے لے کر شیب ابی طالب تک ہر لمحے اور ہر لحظے نبی کریم کی حفاظت کی، ان حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر اسلام دشمن انگشت نمائی کرتے ہیں۔ یون الاخبار میں مرقوم ہے کہ مامون الرشید نے امام علی رضا سے کہا کہ آپ عصمت انبیاء کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید اس عقیدہ کی تائید نہیں کرتا، کیونکہ قرآن میں انبیاء کی لغزشوں کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ حضرت موسیٰ کو ہی لے لیں، قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے شیعہ کے استغاثہ پر کبتی کو گھونسا مارا تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے جواب دیا، بات یہ نہیں ہے، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ شیعہ نے استغاثہ کیا تو آپ نے دشمن کو گھونسا مارا۔ یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے فقضا علیہ، یعنی آپ نے یہ کام خدا کی قضاء و قدر کے تحت سر انجام دیا تھا۔ پھر آپ نے جب یہ فرمایا کہ ھذا من عمل الشیطان، تو اس سے آپ کا اشارہ اپنے فعل کی طرف نہ تھا، آپ نے دراصل یہ کہا کہ تمہارا آپس میں لڑنا جھگڑنا شیطانی عمل ہے، اور شیطان انسانوں کا دشمن اور صریح گمراہ کرنے والا ہے۔ مامون نے یہ سنا تو کہا، اچھا پھر آپ یہ فرمائیں کہ اس واقعے کے بعد آپ نے یہ کیوں کہا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں لفظ غفر ستر کے معنی میں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے بارگاہ احدیت میں عرض کیا، خدایا ایک شخص میرے ہاتھوں مر گیا ہے، مجھے چھپا لے اور میری پردہ پوشی کر، تاکہ دشمن مجھے گرفتار کر کے قتل نہ کر دیں۔ مامون نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو موسیٰ نے یہ کیوں کہا تھا، قالا ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہ اے میرے پروردگار اس بنا پر کہ تو نے مجھے اپنی نعمت سے نوازا ہے، میں کبھی گناہ گاروں کا پشت پناہ نہیں بنوں گا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے یہ عرض کیا کہ پروردگار تو نے مجھے اتنی قوت دی ہے کہ لوگ میرے ایک گھونسے کی بھی تاب نہیں رکھتے، آئندہ میں اپنی اس طاقت کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے استعمال کروں گا۔ مامون نے کہا، فرزند رسول، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرے بہت سے اشکالات دور کر دیے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ دیا۔ قرآن مجید نے ان کی ہجرت کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمین۔ موسیٰ وہاں سے دائیں بائیں دیکھتے امید و بیم کی حالت میں نکلے اور خدا سے دعا کی، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اور پھر جب انہوں نے مدین کا رخ کیا تو کہا، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے رستے کی ہدایت دے گا۔ شیخ مفید تحریر فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو آپ یہ آیت پڑھتے ہوئے مدینہ سے نکلے، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمین۔ لیکن امام حسین نہ خائف تھے، نہ ان کا انداز خوف پر مبنی تھا۔ موسیٰ اپنی جان بچانے کے لیے مصر چھوڑ رہے تھے اور حسین تمام انبیاء کی محنت بچانے جا رہے تھے۔ آپ کے اہل خاندان نے آپ سے کہا کہ آپ بھی ابن زبیر کی طرح مکہ کا غیر معروف راستہ اختیار کریں تاکہ حکومت کا کوئی فوجی آپ کا تعاقب نہ کر سکے، لیکن فرزند رسول امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں معروف راستے پر ہی سفر کروں گا تاکہ خدا نے ہمارے متعلق جو فیصلہ کرنا ہو کر دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے فرزند نبی نے یزید کے خلاف جو
جو قیام کیا تو ان میں نہ کوئی حزن تھا نہ ملال تھا۔ فرزند نبی کو اپنی منزل کا یقین تھا۔ خداوند عالم انبیاء و صالحین اور ائمہ طاہرین کے صدقے تمام مسلمانوں کو عقیدہ توحید و رسالت و ولایت پر استقامت عطا فرمائے۔